آپ کی جو جنگ ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اپنے خاندان کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہے. آپ کے دور اقتدار میں جس طریقے سے ہیومن رائٹس کی تاریخی وائلیشنز ہوتی تھیں، جس طریقے سے آپ کے دور میں ساہیوال کا واقعہ ہوا جس میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا گیا، آپ فاتح خانی تک کرنے نہیں گئے، آپ نے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے فاتح خانی کی. جس طریقے سے بلوچستان میں سریاب روڈ پہ جس طریقے سے بے ایمانہ جو دہشت گردی ہوئی، وہاں کے لوگ آپ کو پکارتے رہے کہ یار تم میرے سربراہ ہو، تم اپنے آپ کو بہت بڑا ایک بات کرتے ہو کہ جی میں ریاست مدینہ کی بات کرنے والا ہوں، کم از کم ہمارے جنازے دیکھنے آؤ. آپ ان کے جنازوں تک نہیں گئے. غرور اور تکبر کی جو انتہا تھی وہ آسمان کے عروج پہ تھی کہ نہ آپ کسی کے جنازے پہ جانے کے لیے تیار تھے، نہ جن لوگوں کو بے ایمانہ قتل ساہیوال میں جو لوگ معصوم بچوں کے سامنے ان کے پیرنٹس کو جس طریقے سے شہید کیا گیا اس پہ بھی آپ نے جو ہے کوشش کی کہ کیسز کو رفع دفع ہو. آپ کے دور میں جس طریقے سے آپ کی چوائسز پہ صحافیوں کو وہ چینل سے جو ہے وہ نکالا جاتا تھا، جس طریقے سے آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو آپ کے خلاف بیان دینے پہ گرفتار کیے. ٹاک شوز میں جو شخص پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتا تھا دوسرے دن صبح کو ان کے خلاف نیب کا نوٹس آتا تھا. اور آج آپ بات کریں اخلاقیات کی اور سب کی، ہمیں بالکل رحم ہے، ہم آپ کے لیے ہمدرد ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو نہ ہو، آپ کو بھی انصاف ملے. لیکن آپ نے جس طریقے سے چن چن کے پولیٹیکل اوپوننٹس کو جیل بھجوایا اور وہ بانگے دول بجایا، آپ کے لوگ آ کے ٹی وی چینل پہ آپ کے وزراء کہتے تھے 4 دن کے بعد فلانے کی ضمانت ریجیکٹ ہو جائے گی. تو آپ نے جس طریقے سے اداروں کو اپنی پسند اور ناپسند کے لیے اپنے مقاصد کے استعمال کیا، کہ آپ کے دور میں سیاسی لوگوں کو ہیروئن کے کیسز میں گرفتار نہیں کیا گیا، محترم آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا، کہ آپ کے دور میں محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو جو کہ یہاں پہ ایک ہاسپٹل میں عید کی رات کو ایڈمٹ تھی، ان کو جس طریقے سے آپ نے گھسیٹ کے مین ہینڈل کر کے جس طریقے سے آپ نے ان کو اڈیالہ جیل بھیجا، تو کون سی ایسی ایمرجنسی تھی کہ آپ کی عید کی رات کو آپ یہ کرنا پڑا؟ کیا وہ جیل سے بھاگی جا رہی تھی؟ اگر آج آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو دل سے ہمیں بھی دکھ ہوگا کہ اگر کوئی آپ کے کسی فیملی کے ساتھ کسی کے بھی خاتون کے ساتھ نہ ہو. لیکن آپ نے جس طریقے سے کسی اور ایک سیاستدان کی ایک پریزیڈنٹ کی بہن کو جس طریقے سے آپ نے مس ہینڈل کیا، کیا یہ جائز تھی چیزیں تھیں؟ نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا. تو جنرل باجوہ کو یہی عمران خان صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ میں آپ کو لائف ٹائم کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں. اس وقت یہ سارے جتنے بھی آج انقلابی لوگ ہیں وہ اس وقت کیوں نہیں بولتے تھے؟ جو آج انقلاب کی بات کرتے ہیں یا آج اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، وہ اس وقت ان کی اخلاقیات کی باتیں یا انقلاب کی باتیں کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ ہماری میموری ہم نے کیوں ڈیلیٹ کر دی؟ اتنی پرانی میموری نہیں ہے، کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے، کوئی ڈیکیڈز کی بات نہیں ہے. جس ادارے کی مدد سے آپ اقتدار میں آئے اور جب اس ادارے کو آپ نے کہا کہ میری مدد کریں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تھک گئے آپ کی مدد کر کر کے، تھک گئے آپ کی نااہلیت کو چلا کر. آج اپنے آپ کو جی کہ سب سوشل میڈیا پہ بھی شروع ہو جاتے ہیں اور ٹی وی کی اسکرینوں پہ بھی شروع ہو جاتے ہیں جی دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بہت بڑا ہم نے کوئی محاذ کھولا ہوا ہے. او بھائی آپ کا محاذ اگر کوئی کسی اصولوں کی بنیاد پہ ہوتا تو آپ کا محاذ آج سے 3.5 سال 4 سال پہلے ہوتا. اگر آپ 3.5 4 سال پہلے یہ باتیں کرتے تو ہم مانتے کہ ٹھیک ہے یار آپ حکومت میں بھی بیٹھے اور آپ نے کوئی بہت بڑا ٹکراؤ کیا. ابھی تو آپ کا محاذ صرف اور صرف اس شخص کی رہائی کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے. آپ کی کوئی اصولی، کوئی لاجیکل، کوئی آئیڈیالوجیکل آپ کی جنگ ہے ہی نہیں.